السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ فیضان تجوید کا سبق نمبر 10 ہے اور آج ہمارا صفات لازمہ کا بیان ہے۔ صفات لازمہ کی تعداد، صفات لازمہ مشہور بھی مثل مخارج 17 ہے، یعنی 17 مخارج کی تعداد ہے اور ان کے بھی 17 ہیں۔ صفات لازمہ کی اقسام، صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ کی تعریف: صفات لازمہ متضادہ وہ صفات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، جیسے ہمس کی ضد جہر ہے اور شدت کی ضد رخاوت ہے۔ ٹھیک، یہ دیکھیں صفات لازمہ متضادہ صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں۔ ٹھیک، صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں، جن میں سے 5 کی ضد ہے۔ ہمس جہر کی ضد ہے، شدت توسط رخاوت کی ضد ہے، استعالہ استفال اور اطباق انفتاح۔ اس کے بعد ازلاق ہے اسمات۔ ٹھیک، اس کی تفصیل آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تفصیل: ہمس لغوی معنی پستی، اصطلاحی معنی اصطلاح تجوید میں ضعف کی وجہ سے آواز کی پستی ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف محموسہ کہتے ہیں، اور یہ 10 ہیں جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت ہے۔ اور طریقہ ادائیگی: حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر ضعف یعنی کمزوری سے ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے اور آواز پست ہو جاتی ہے۔ جہر ہے یہ صفت ہمس کی ضد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمس کی ضد ہے، یعنی کہ لغوی معنی بلندی، اصطلاحی معنی اصطلاحی اور تجویدی میں قوت کی وجہ سے آواز کے بلند ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مجرورہ کہتے ہیں۔ حروف مجرورہ کے علاوہ حروف محموسہ کے علاوہ باقی 19 حروف مجرورہ ہیں۔ طریقہ ادائیگی: حروف مجرورہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر قوت سے ٹھہرتی ہے کہ اس کے اوپر سے سانس کا جاری ہونا موقوف ہو جاتا ہے اور آواز بلند ہو جاتی ہے۔ آگے شدت ہے، لغوی معنی سختی کی ہیں اور اصطلاحی معنی اصطلاح تجوید میں قوت کی وجہ سے آواز کے سخت ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف شدیدہ کہتے ہیں، اور یہ 8 ہیں جن کا مجموعہ اجیدو قدن بکت ہے۔ اور ان کا طریقہ ادائیگی ہے: حروف شدیدہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اتنی قوت سے ٹھہرتی ہے کہ فوراً بند ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے۔ رخاوت یہ سخت شدت کی ضد ہے۔ لغوی معنی نرمی اور اصطلاحی معنی اصطلاح تجوید میں صفت کی ضعف کی وجہ سے آواز کے نرم ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروفوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف رخاوہ کہتے ہیں، اور یہ 16 ہیں جو حروف شدیدہ اور حروف متوسطہ کے علاوہ ہیں۔ ان کی ادائیگی: طریقہ ادائیگی: حروف رخاوہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اتنے ضعف سے ٹھہرتی ہے جس کی وجہ سے آواز جاری رہتی ہے اور نرم ہو جاتی ہے۔ توسط ان کے جو درمیان میں آتی ہے۔ لغوی معنی درمیان، لغوی جو اس کا معنی ہے نا درمیان، اصطلاحی معنی ہے اصطلاح تجوید میں شدت اور رخاوت کے درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفات پائی جاتی ہے انہیں حروف متوسطہ کہتے ہیں، جن کا مجموعہ ہے لن عمر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 5 ہیں۔ ان کی طریقہ ادائیگی: حروف متوسطہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں نہ تو مکمل بند ہوتی ہے کہ شدت پیدا ہو جائے اور نہ ہی مکمل جاری رہتی ہے کہ رخاوت پیدا ہو جائے، بلکہ ان کی درمیانی حالت رہتی ہے۔
ٹھیک ہے، اور آگے ہم استعلیٰ استفعال یہ بھی کر لیتے ہیں۔ استعلیٰ لغوی معنی بلندی چاہنا، اصطلاحی معنی اصلاح تجوید میں زبان کی جڑ کے تالو کی جانب بلند ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور یہ 7 ہیں جن کا مجموعہ قیز ہے۔ طریقۂ ادائیگی: حروف مستعلیہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حروف پور پڑھے جاتے ہیں۔ استفعال یہ صفت استعلاء کی ضد ہے۔ لغوی معنی نیچائی چاہنا، اصطلاحی معنی اصلاح تجوید میں زبان کی جڑ کے تالو کی جانب بلند نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستعلیٰ کہتے ہیں، اور یہ 22 ہیں جو حروف مستعلیہ کے علاوہ ہیں۔ اور طریقۂ ادائیگی ہے: حروف مستعلیہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند نہیں ہوتی بلکہ نیچی رہتی ہے، اس لیے یہ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم اپنی جو صفات کا ٹاپک ہے کور کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔